صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان رمضان ہے فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے فیضان رمضان۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ سیام کی جب آمد ہوتی ہے تو ہر عاشق رسول کا چہرہ اور قلب کھل اٹھتا ہے۔ ایک ایک کر کے یہ مبارک ایام اپنے فیضان سے ہمیں سرشار کرتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سالوں گزرنے کے باوجود بھی ماہ رمضان کے یہ گزرے ہوئے لمحات جب یاد آتے ہیں تو روح کو ایک نئی تازگی میسر آتی ہے۔ 1431 ہجری کا ماہ رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے، آپ دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری اور افطاری کے مناظر، قبل از افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آنسوؤں اور ہچکیوں کے ساتھ مناجات۔ دیکھیے رمضان کی پرکیف یادیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ عاشقان رسول نے افطاری کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں۔ فیضان رمضان ہے فیضان رمضان۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ نگاہ نیچی کے توجہ کے ساتھ حصول ثواب کے لیے کھانے پینے کی اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے۔ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا۔ حصول ثواب کے لیے مٹی کے برتن میں کھاؤں گا پیوں گا۔ خواہش سے کم کھاؤں گا۔ اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا۔ آخر میں سورۃ الاخلاص، قریش اور درود و استغفار کی ترکیب کروں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. الحمد لله الذي هو أشبهنا وأروانا وأنعم علينا وأفضل. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب توبوا إلى الله صلوا على الحبيب. سارے دیوانے آدم لے چلے. سارے دیوانے کمدی لے چلے. سارے دیوانے آدم لے چلے. سارے لے چلے. اذن طیبہ کا شاہ امم چاہیے. اذن طیبہ کا شاہ امم چاہیے. اذن طیبہ کا شاہ امم چاہیے. بس مدینے کا غم چاہیے. تیرا سرکار ہوں گرچہ بدکار ہوں. تیرا سرکار ہوں گرچہ بدکار ہوں. تیری راحت مجھے ہر
نماز تراویح کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے علم و حکمت بھرے جوابات ارشاد فرمائے۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی مسجد میں داخلے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجیے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت ثواب ملتا رہے گا، نیز ضمناً مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار کی کھجور، آب زمزم، درود شریف کا پانی، پھل فروٹ وغیرہ جو کہ مسجد میں کھانا ناجائز تھا، وہ اعتکاف کی نیت سے جائز ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب۔ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں 1431 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 20ویں تراویح ادا کرنے کے بعد معتکفین دعوت اسلامی اور عاشقان رسول جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری ہے۔ بن پڑا عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر خواہ اڑتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باپا یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی کو مرض ہے اور اس مرض کی وجہ سے اسے پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہے تو کیا اس کے ساتھ وہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے؟ یورین بیگ یعنی پیشاب کی تھیلی یا ٹول بیگ، بڑے استنجا کا جو اس میں بھی وہ بعض اوقات بیچارے مریض ہوتے ہیں، ان کی یہ چیز بند ہو جاتی ہے تو آگے سوراخ کر کے وہ ترکیب سے اس میں نلکی لگا دیتے ہیں، تو یہ لگی بھی ہو تو مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، نجاست نہیں ہے یہ، بلکہ ایسی کسی کو بیماری ہو نا جس سے لوگوں کو گھین آئے، بدبو آئے، گھین آئے، تب بھی مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ کسی کے منہ میں بدبو ہو تو اس کو بھی مسجد میں آنا حرام ہے۔ ایسا شخص گھر ہی میں اپنے نماز پڑھے، مسجد میں داخلہ منع ہے، وہ جماعت سے بھی وہ مسجد کی جماعت اس پر اب واجب نہ رہی جس کو ایسا مرض لگ گیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد مختار اتاری ہے۔ مجھے مدنی ماحول جیل سے ملا، جس کی برکت سے گزشتہ 12 ماہ سے 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کر رہا ہوں اور 30 دن کا اعتکاف بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کر رہا ہوں۔ باپا جان، پوری زندگی استقامت کیسے ملے؟ کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجئے۔ استقامت کیسے ملے یہ فرما رہے تھے، تو دیکھو یہ جو جیل میں جو جاتے ہیں نا، یا تو بری صحبتوں کی وجہ سے، زیادہ تر بری صحبتوں کی وجہ سے،
فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں اور اس میں فلموں میں وہ بہادریوں کے کچھ مناظر دکھائے جاتے ہیں. وہ تو سب وہ نقلی ہوتے ہیں نا, وہ بڑی جان جوخم کے طریقے اور لوٹنے کے طریقے, ڈکیتیاں مارنے کے طریقے, چوریاں کرنے کے طریقے. یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا, جب ان لوگوں کے انٹرویو آپ سنو گے نا تو آپ کو یوں لگے گا کہ یار یہ خود بتاتے ہیں کہ ہم نے مطلب فلاں فلم دیکھی, فلاں ڈرامہ دیکھا تو ٹی وی کے ذریعے, تو ہم کو بھی شوق ہوا کہ ہم بھی کوئی کارنامہ کریں, تو ہم نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا. قتل کرتے ہوئے ڈراموں میں دکھاتے. اب تو انٹرنیٹ نے تو ساری کسر پوری کر دی, یعنی کہ وہ مجرموں کی کا ٹریننگ سینٹر ہے یہ انٹرنیٹ جو ہے نا. طرح طرح کے جرائم اس سے سیکھے جا سکتے ہیں نیٹ کے ذریعے, ہر چیز ملے گی اس میں آپ کو. تو اس طرح یہ پھر وہ ٹرائی کرتے ہیں, تو ڈرامے دیکھ کر, فلمیں دیکھ کر, اور یہ پھر بیچارے یا تو پہلے ہی جرم میں پکڑے جاتے ہیں اور پھر وہ جیل میں چلے جاتے ہیں. جیل میں بھی دیگر مجرموں کی صحبتیں ملتی ہیں, اور وہاں اگر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہیں ہے, ہر جگہ تو ظاہر ہے کہ وہ پہنچنا ممکن نہیں ہے, ماحول نہیں ملا, تو اگر اور مجرموں کا ماحول مل گیا تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو چھوٹا مجرم ہوتا ہے وہ جیل میں جا کر ٹریننگ لے کر انہی سے بڑا مجرم ہو کر جیل سے باہر آتا ہے. سدھارنے اور اصلاح کرنے کے تو اس طرح کے مؤثر انداز نہیں ہیں جیلوں میں. تو جس کو ماحول مل جاتا ہے اس کی الحمدللہ بچت بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اگر جن ذرائع سے جرائم پر آدمی کا ذہن ابھرتا ہے ان ذرائع سے اپنے آپ کو بچایا جائے استقامت پانے کے لیے. جن دوستوں کے ذریعے یہ ذہن بنا تھا, اور جیسے کہ ڈاکوؤں کی ٹیم ہوتی ہے, بدماشوں کی ٹولیاں ہوتی ہیں, گینگ بنی ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے بھی جرائم کرتا ہے آدمی, کیونکہ ان کی پھر وہ ترکیبیں مضبوط ہوتی ہے نا کہ پکڑا بھی گیا تو یہ چھڑاتے ہوں گے اور رشوتیں اور سب کچھ چلتا ہوتا ہے. بڑی بڑی عجیب عجیب اپنے بول نہیں سکتے ایسی ان کی سرپرستیاں ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے وہ جرائم کو بہت کچھ یعنی کہ پناہ ملتی ہے اور یہ پنپتے ہیں. تو یہ سارے جو اپنی رائے ہیں نا یہ آپ بند کر دیں, کہ جہاں جہاں سے آپ کو مجرم بننے میں مدد ملی تھی نا وہ سارے راستے بند کر دیں اور اپنے آپ کو بالکل عاجز اور بے بس تصور کریں. آپ انتقامی کارروائی کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیں گے, انتقام نہیں لینا. بھلے کوئی بچہ بھی ہے میرے کو مارے, میری توہین ہوئی نا, میں برداشت کر رہا ہوں, اس کو اپنا مطلب ہے کہ چمک نہ دکھائے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, تو آپ استقامت پا لیں گے. ورنہ یہ کہ اگر آپ بولے کہ میں بھی چھوڑوں گا نہیں اس کو, منہ توڑ دوں گا, سر پھوڑ دوں گا, تو پھر استقامت کی امید نہ ہونے کے برابر ہے. بھلے آپ مظلوم بن جائیں, کوئی بات, مظلوم کی جیت ہے قیامت کے دن. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کرنے کی سعادت حاصل کی. نیز اسی دوران مناجات کا بھی سلسلہ ہوا جس میں عاشقان رسول کے رقت انگیز مناظر دیکھنے میں آئے. نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک حدیث میں نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. نگاہ نیچی کے توجہ کے ساتھ حصول ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں حسب حال کرتے جائیے. کھانے کا وضو امید کر لیا ہوگا, اب نیت کیجئے کھانے کے بعد کا وضو کروں گا. عبادت اور قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا. سحری کی سنت ادا کروں گا, اس کے ذریعے روزے پر قوت حاصل کروں گا.
خواہش سے کم کھاؤں گا. اس طرح نہیں کھاؤں گا کہ میں جلدی جلدی بڑے نوالے لے کر کہ لوگ مجھے حریص تصور کریں. خود بھی حرص سے بچوں گا، دوسروں کے حریص ہونے کی بدگمانی نہیں کروں گا. کسی کے نوالے نہیں تاڑوں گا. اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھاؤں گا. آخر میں سورۃ الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ. الحمد للہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل. الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صلوا على الحبيب توبوا إلى الله صلوا على الحبيب نماز ظہر ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا. آئیے دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 20ویں روزے کی ظہر ادا کر کے عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی مدنی مذاکرے میں جمع ہیں. 1431 سنہ ہجری
کہ ماہ رمضان المبارک کا آج 20واں روزہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر بلا سبب اڑتا نہیں. انشاءاللہ عز و جل شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان، یہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو صلاۃ التسبیح ہے یہ جب سے دعوت اسلامی وجود میں آئی ہے تو اس وقت سے یہ شروع ہے یا اس سے پہلے سے ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ التسبیح تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی، سکھائی تھی. یہ دعوت اسلامی کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے. تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ روزانہ پڑھنے کا غالباً فرمایا، ہفتے میں یا تو ایک بار. اس طرح آخر فرمایا کہ کم از کم زندگی میں ایک بار تو پڑھ ہی لی جائے. بہرحال یہ کہ یہ حدیثوں سے ثابت ہے صلاۃ التسبیح. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپت والدین مدنی کاموں سے روکیں، اس کے بارے میں آپ بتائیں. جہاں جہاں والدین کی حق تلفی ہو تو اس سے تو بچنا ہوگا. باقی بعض احکام تو والدین کے مباح ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، ان کی دل آزاری اور ایذا کا باعث نہ بنے. اب وہ بعض اوقات تو تعزی ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ خامہ کا ایذا اپنے اوپر اوڑھ لیتے کہ تو نے داڑھی کیوں رکھ لی، میں ناراض ہوں، میں دودھ نہیں بخشوں گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہمارے خاندان میں کسی نے نہیں. تو اب یہ بات تو والدین کی نہ مانی جائے کہ یہ واجب ہے داڑھی رکھنا. تو اسی طرح نیکی کی دعوت جو ہے وہ تو آدمی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں دے سکتا ہے. بعض صورتوں میں کسی کی اصلاح واجب بھی ہو جاتی ہے. مثلا کوئی برائی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے اور اپنا ظن غالب آیا کہ یہ سمجھاؤں گا تو مان جائے گا تو باز آ جائے گا، تو اب واجب ہے کہ اس کو سمجھایا جائے. اگر اب نہیں سمجھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اس طرح کے مواقع بہت آتے ہیں، لیکن عام طور پہ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. مثلا کوئی نماز میں غلطی کر رہا ہے اور ایسی غلطی کر رہا ہے جس سے نماز اس کی مکروہ تحریمی ہو رہی ہے یا ٹوٹ رہی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ میں اس کو بولوں گا تو مان جائے گا، تو اب وہ اس کو بتانا واجب ہو جائے گا. نہیں بتائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں کہ وہ سمجھانا واجب ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیدرآباد میمن سوسائٹی سے پرائز بانڈ لینا کیسا؟ قیمت کے خلاف جاری رہے گی. پرائز بانڈ لینا کیسا؟ پرائز بانڈ لینا کیسا؟ پرائز بانڈ تو جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں منہ میں سے پانی نکلے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ نہیں ٹوٹتا. اگر قے کی صورت میں نکلا اور منہ بھر قے آئی اور اس میں بے شک پانی نکلا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ورنہ بعضوں کا تھوڑا بہت منہ سے پانی نکلتا ہے سحری کے بعد جب سو کے اٹھتے ہیں. بعض لوگ شاید وہ بعض غذائیں تیل کی تلے ہوئے پراٹھے انڈا آملیٹ پاپڑ اس طرح کی چیزیں کھانے سے وہ بھی ڈٹ کے کھانے سے بعض وقت نکل آتا ہے. اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز عصر ادا کرنے کے بعد مناجات افطار کا سلسلہ ہوا جس میں عاشقان رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی. آئیے اس کے رقت انگیز مناظر دیکھتے ہیں.
رمضان ہے فیضان رمضان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔